دو ہاتھ دیے ہوئے تھے, دو آنکھیں دی ہوئی تھی, سوچنے کے لیے دماغ دیا ہوا تھا. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ غریب ہیں تو آپ بے شرم ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں, طلاق کی جو وجہ ہے وہ ہمارے باپوں کی وہ زبان ہے جو بیٹی سے پوچھے بغیر وہ کسی کو دے آتے ہیں. کون سی ایسی اداکارہ یا اداکار جس کو کبھی بھی کاسٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ صبا قمر کو. اور دنیا میں سب سے بیوقوف عورت وہ ہے جو یہ تصور کرتی ہے کہ مرد ٹھیک ہو جائے گا. اگر آپ مرد کی وفاداری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں, مرد نے 4-5 چبلا مارنی ہے. میں تو عورت کو غلط سمجھتا ہی نہیں کسی جگہ. اگر وہ شرک نہیں کرتی, گل ابائی تک بھی پہنچ گئی, جی بھراواں نوں پتہ لگ گیا تو بڑا تماشا لگنا ہے. کہندا اچھا پھر کہندی جنگیر سانوں ویاہ کر لینا چاہیے. کہندا کہنی تے تو ٹھیک پئی ہے پر ساڈے نال ویاہ کرے گا کون؟ وہ اتنا بڑا کرائم ہے جس نے میرے سوشل سیٹ اپ کو برباد کر دیا ہے. فیمنزم کا تو اتنا قصور نہیں ہے, باپوں کا قصور ہے. میں زبان دے آیا او ماما تیری زبان دے اوتے 55 سال گزار دے ہو, تو زبان وڈ کے سٹ کتے. کہ یہ جو ون سائیڈڈ لو ہے نا دلبر, یہ وہ روزہ ہے جس کی افطاری نہیں ہوتی. کیا یہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا, کیونکہ یہ عمومی طور پر بنا تحقیق کے بولتے ہیں جی یہ اسلامی لباس ہے. اور میں کیا مریں, اس 550 سال پہلے مغل لے کے آئے تھے. ہاں, اسلام کیا تعلق ہے شلوار قمیض سے؟ واٹ از ہراسمنٹ؟ میں لڑکی کو دیکھ رہا ہوں, برا لگ رہا ہے اس کو, ہراسمنٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں اچھا لگ رہا ہوں, کوئی ٹھیک ہے. آپ یہ انتظار نہ کرتے اگلا ماڈل وہ یہودی اور نصرانی کس طرح کا بنائیں گے. یہ بغیرتوں کی نشانی ہے. انہی کے موبائل کے اوپر گالیاں لکھتے ہیں ہم ان کو. ہاں, کڑی کہندی ہے پتہ ہے آپ میری امی کو بہت پسند آ گئے ہیں. کہتا اپنی امی کو منع کر دو, شادی میں تم سے کروں گا. اس باپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو بیٹی کی مرضی کے برخلاف اس کی شادی کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معاف کرے گا. آپ ایک بچی کی 50-55 سال کی زندگی سے کھیل جاتے. تو میں جب بامبے اتروں گا نا کام کرنے کے لیے یہاں, تو میں نہیں اتروں گا, پاکستان اترے گا. آپ ایک کام کیجئے, آپ اپنے الیکٹرانک میڈیا اور پریس میڈیا کو بلائیے, اس دن خبر لگوائیے کہ وہ آ رہا ہے. پھر مجھ سے چاہے بامبے کی فٹ پاتھوں پہ بٹھا کے لکھوا لیجیے گا, میں لکھ دوں گا. ہم نے وہ گجروں اور جٹوں پر اور بدماشوں پر فلمیں بنا کے اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. کیا بیوقوفانہ سوال کر رہے ہو, یہ سارے اچھے سوال کرتے اور جب بچے جب شرارتیں کرتے آل ہے تیرے پیو نو, اور جو آل ہے تیرے پیو نو نا وہ ولن بن گیا. تمہارے انٹرویو پر بڑی کانٹروورسی آئے گی اور میں ان کو سب کو بتا دیجیے گا, میں تیار کھڑا ہوں جواب دینے کے لیے. السلام علیکم جی, حافظ احمد پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید. اور آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں کون نہیں جانتا, آپ انہیں دیکھتے رہتے ہیں اور آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. اپنا بڑا دبنگ انداز رکھتے ہیں. صرف رائٹر نہیں ہے, میں انہیں صرف رائٹر نہیں کہتا کیونکہ پوئٹ بھی ہیں, مفکر بھی ہیں, اپنی ایک پراپر سوچ رکھتے ہیں اور معاشرے کے جو مسائل ہیں ان پہ کھل کے بات کرتے ہیں. ایسے مسائل جن پہ لوگ بند کمرے میں بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں, یہ کیمرے کے سامنے کھل کے بات کرتے ہیں. پہلے بھی ہم نے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کی, سپر وائرل کی, آپ لوگوں نے بہت پسند کی اور لوگوں کی فرمائش تھی کہ جی ان کے ساتھ ایک اور نشست ہونی چاہیے. گزارش کی ہے, میرے پاس تشریف لائیں جناب خلیل الرحمان قمر صاحب. وہ کیا لکھا کرتے تھے ہم, السلام علیکم ایوری بڈی. السلام علیکم حافظ صاحب. I also enjoyed that podcast. تو یہ وہ پرانے زمانے میں جو فلمیں جب دوبارہ ریلیز ہوتی تو کہتے تھے شرطیہ نیا پرنٹ, تو آج شرطیہ نیا پرنٹ نیا پرنٹ ہوگا انشاءاللہ. خلیل صاحب, باتیں تو آپ سے بہت ساری کرنے والی ہیں, آپ کی زندگی کے حوالے سے بھی, معاشرتی مسائل کے حوالے سے بھی, لیکن آج جو ہم آف دی ریکارڈ بیٹھے پہلی بات کرتے شلوار پہ ہم نے بات کی. آپ نے کہا کہ شلوار, ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ اسلامی لباس نہیں ہے, یہ 550 سال پہلے مغل لے کر آئے سب کانٹیننٹ میں. ٹھیک ہے, ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, صحابہ کرام نے شلوار قمیض نہیں پہنی کبھی. یعنی وہاں پہ تو ان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں ملتا کہ انہوں نے شلوار پہنی ہو. تو یہ جو ہے نا, یہ شلوار پہن لو, گٹوں سے شلوار اوپر کر لو, یہ پتہ نہیں کہاں سے سیکھا انہوں نے. there is no concept of شلوار قمیض. it is not اسلامی لباس at all. اور آپ کو پرابلم کیا لگتی ہے؟ آپ کہتے ہیں یار کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, اس کے میں بھی نالا بن لو یار, ٹڈ کس لو. I don't like it, I tell you. I don't like it all. I don't believe. کچھ شرعی ہوتا تو میں 3 نالے باندھ دیتا. I don't like. شرعی کی آپ نے بات کی, لاسٹ ٹائم جو ہماری پوڈ کاسٹ تھی اس میں آپ نے نعت سنائی تھی اور وہ لوگوں نے بہت پسند کی تھی, اور آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ
وہ میرے اللہ کا کے کرم بہت ہے، بڑا وہ کرم ہے، کوئی قبولیت ہے. یا تو یا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو جو آپ کو اللہ نے ایک نعت عطا کی ہے، اس سے آپ کو آپ کی انر فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ مجھے ایسا گنہگار آدمی فیل کرتا ہے جیسے بخشش کا کوئی راستہ نکلا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے نا. جہاں پہ امت کی بخششیں ہیں وہاں پہ ہم کو بھی معاف کرتا. سبحان اللہ. اچھا خلیل صاحب، تھوڑا سا اپنے بچپن کے بارے میں آپ نے پہلے بھی ایک واقعہ سنا تھا، لیکن ہماری ینگ جنریشن کی موٹیویشن کے لیے میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں دوبارہ، کیونکہ ہمارے نوجوان یہ چاہتے ہیں کہ آج کوئی بھی کام لاسٹ ٹائم شروع میں نے کیا. جو بچپن کا واقعہ سنایا تھا مجھے سنا دے تاکہ وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. وہ نہیں ہے، وہ آپ نے لاسٹ ٹائم میری پوڈ کاسٹ میں نہیں سنا ہے. میں آپ سے جو واقعہ سننا چاہ رہا ہوں وہ بچپن میں جو آپ رنگ آپ نے کیا، آپ نے محنت مزدوری کی. ہماری نوجوان نسل یہ سمجھتی ہے کہ جو بندہ کیمرے کے سامنے یہ سیدھا کامیاب پیدا ہوا تھا، سٹار تھا، اور ہم سٹار نہیں بن رہے. کیا مسئلہ میں ہے؟ کامیاب پیدا ہوا تھا کیونکہ میرے ہاں ہرس نہیں تھی، میرے ہاں حسد نہیں تھا، میرے ہاں محنت کرنے کی لگن تھی، تو میں کامیاب تھا نا. پیسے کامیاب کرتے آپ کو، آپ کا ظرف کامیاب کرتا ہے آپ کو. تو مجھے معلوم تھا، مجھے صدیوں میں سجدے میں جھکا رہا ہوں تو میں شکر نہیں ادا کر سکتا. میری پاس اللہ نے 2 ٹانگیں دی ہوئی تھی، 2 ہاتھ دیے ہوئے تھے، 2 آنکھیں دی ہوئی تھی، سوچنے کے لیے دماغ دیا ہوا تھا. اس کے بعد اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ غریب ہیں تو آپ بے شرم ہیں. آپ پھر پیسوں کو مانتے ہیں کہ پیسے جیب میں ہوں تو آپ امیر آدمی ہیں. ارے بھیا، ہمیں جو روزہ رکھوایا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں روزے اس وقت ہوتے ہیں؟ روزے تو عید کے اگلے دن شروع ہوتے ہیں. جب آپ کے سامنے حرام کا انبار لگاؤ اور آپ حلال کی بھوک چن کر رات سو جائیں. آپ بڑے آدمی ہیں، آپ امیر آدمی ہیں. سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں جنہوں نے حرام کمایا ہے، ان سے زیادہ ترس میں کسی پر نہیں کھاتا. وہ بد نصیب وہ ہیں، غربت وہاں ڈیفائن کرتے ہیں. اگر آپ نے حلال کمایا ہے تو سر آپ سے بڑا امیر آدمی کوئی نہیں ہے. وہ ایک زمانہ تھا، ایک ٹرموائل آیا ہمارے اوپر، ہم فائنینشلی اسکروڈ اپ ہوئے. ایک کمرے کے گھر میں 15 لوگ رہتے تھے، ہماری فیملی اور چچا کی فیملی. اور وہ کمرہ بھی کہاں تھا، وہ سٹور نہیں بن جاتا جو پہلے، اس کی شیلفوں پر سوتے تھے ہم. رات کو کبھی کبھار گر جاتے تھے تو ایک دوسرے پر ہنستے تھے. تو اس زمانے میں ابا جی کو ایک کانٹریکٹ ملا. ابا جی چھوٹے سے کانٹریکٹر تھے جناح باغ میں، اور تب تک میں نے کبھی ککھ پانی کے دورا نہیں کیا تھا. میں ٹوٹی کے پاس بیٹھ کے آواز دیتا تھا کسی کو، آ کے مجھے پانی پلا دو. آئی مین اٹ، اٹس ناٹ اے جوک. تو ابا جی مٹھائی لے کے آئے تو میں نے کہا کس بات کی مٹھائی ہے؟ کہنے لگے کہ ہمیں کانٹریکٹ ملا ہے 5,40,000 کا. تو میں نے کہا بچت کتنی ہے؟ کہتے کہ 70-75 ہزار، لیکن اگر لیبر بچ جائے تو 2.5 لاکھ روپے بچ سکتا ہے. میں نے کہا لیبر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سارے جناح باغ کو روغن کرنا ہے، جہاں جہاں ریلنگ ہے، اور 12 دری کے گرد جنگلہ جو ہے وہ ویلڈ کرنا ہے. تو میں نے کہا ابا میں کروں گا. انہوں نے کہا چل ڈرامے. میں ضد پہ اڑ گیا. تیسرے دن میں نے ابا کو کنونس کر لیا. تو ابا تھوڑے پریشان ہو گئے. میں نے کیا بات ہے؟ کہتے یار وہاں یہ نہ بتانا کہ تو میرا بیٹا ہے. ہنس دیا میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ میں نے کیا روغن. میرا چھوٹا بھائی اللہ اس کو زندگی دے، وہ 8 سال کا تھا، وہ ہاتھ میں ڈول پکڑتا تھا اور میں روغن کرتا تھا. اور میں نے کبھی روغن نہیں کیا تھا، لیکن میں نے کیا الحمدللہ، اور مجھے کبھی شرم نہیں آئی. میں الحمدللہ، میرے نبی نے تو ڈگنیٹی آف لیبر کے بارے میں آپ کو حکم دیا ہے، تو آپ کی جرت ہے کہ آپ کسی کو اس حوالے سے کمتر سمجھیں. خلیل صاحب، کچھ لوگوں کو میں نے آج کل یہ کہتے سنا ہے کہ طلاق کی بڑی وجہ ہمارے آج کل کے ڈرامے ہیں. ڈراموں میں خاتون کو ایسا دکھایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے باقی خواتین، حالانکہ میں ایسے بہت سارے سبجیکٹ کی میں نارملی اپنے ڈراموں کے خلاف بات نہیں سنتا، نہ اپنے رائٹرز کے بارے میں سنتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں طلاق کی جو وجہ ہے وہ ہمارے باپوں کی وہ زبان ہے جو بیٹی سے پوچھے بغیر وہ کسی کو دے آتے ہیں. ہر بچی کا پہلا شرعی حق جو ہے وہ ہے کہ شادی اس کی مرضی سے کی جائے. مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے افیئر ہی چل رہا ہو اس کا.
لیکن اس کا پسند کرنا تو اس کا رائٹ ہے. اس کے باوجود ہماری بہت ساری لڑکیاں ہیں جو امی ابا کے اوپر انحصار کرتی ہیں. لیکن آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ جب کوئی لڑکا چنائیں اس کے لیے تو اس کو قرآن پہ ہاتھ رکھوا کر پوچھئے بیٹا یہ لڑکا تمہیں پسند ہے؟ اور اگر وہ کہہ دے نہیں پسند تو اللہ کے واسطے یہ بیاہ مت کیجیے گا، یہ طلاق پر منتج ہوگا. یا وہ لڑکی وہ حشر کرے گی اس گھر کا، کیونکہ عورت کسی بھی حال میں اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا بدلہ لیتی ہے، اور وہ بدلہ لینے کے لیے اس کو نہ تلوار کی ضرورت ہے نہ بندوق کی. تو ہمارے ہاں طلاق کا جو رجحان ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو ہمیشہ سے رہی. اب اس میں ڈراموں نے کیا کردار ادا کر دیا ہے، یہ تو بڑی بیوقوفانہ اور الو کے پٹھوں والی بات ہے کہ آپ، اس کا مطلب ہے آپ کی تربیت ٹکے کی نہیں ہے. آپ ایک ڈرامہ دیکھتے ہیں، ایک ڈرامہ جو ہے وہ آپ کی بچی کو یا بچے کو پھسلا لے گا. یہ بیوقوفانہ جملے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے، میرے بچے کو فلاں نے خراب کر دیا ہے، پتہ چلے آپ کے بچے نے ساتھ کو خراب کیا ہوا ہے. یہ اسٹوپڈ ہے. I'm done. ڈرامے جو آپ لکھتے ہیں، آپ کے کوئی ایک خاص آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کہ میں نے اس موضوع کے گرد رہتے ہوئے لکھنا ہے، یا سوسائٹی میں جو موجودہ حال ہو رہا ہوتا ہے اس کے مطابق آپ کو لکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں؟ آج میں آپ کو میں نے زندگی میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا ڈرامہ ہٹ ہو جائے گا، لیکن آج ایک دعویٰ کرتا ہوں، میں نے اپنے ڈراموں کے تھرو لوگوں کو قرآن پڑھایا ہے. میرا ہر ڈرامہ ایک میسج کے اوپر لکھا جاتا ہے. مجھے سب سے پہلے میسج آتا ہے، پھر کہانی بنتی ہے، پھر کریکٹر بنتے ہیں. تو آپ نکال لیجئے میرے ساتھ قرآن شریف رکھ لیجئے اور میرا کوئی ڈرامہ اٹھائیے، میں آپ کو بتا دوں گا اس کا تعلق کون سی آیت سے. واہ. اور وہ میں آپ کو پتہ نہیں چلنے دیتا، لیکن آپ کو پڑھا جاتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ کے ڈراموں میں سبق ہوتا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. میرا تھوڑی ہے، وہ تو میرے اللہ کا ہے. اچھا، آپ دین کا سبق اپنے ڈرامے میں اس انداز سے دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ بھی نہ چلے اور ایک پیغام بھی ان کے ذہن میں بیٹھ جائے. ہمارے دیکھیے پنجابی میں ایک کہاوت ہے، کانا کانا کبھی ہے کانا پوے پاج، ہولی ہولی پوچھیے تیری ککر پچی آنکھ. ڈائریکٹ پرسویشن پہ لوگ کبھی بھی سمجھتے نہیں ہیں، ہمیں ان ڈائریکٹ پرسویشن سے سمجھانا پڑتا ہے. وہ یاد ہے وہ ایک دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچے تھے اور وضو کر رہے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کہ تو دیکھا ایک بزرگ جو ہیں وہ غلط وضو کر رہے ہیں. تو بوتھ آف دم ہٹ اپون این آئیڈیا. دونوں نے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا. تو بزرگ نے پوچھا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ حسن نے کہا حسین غلط وضو کر رہا ہے. حسین نے کہا نہیں حسن غلط وضو کر رہا ہے. سبحان اللہ. بزرگ نے کہا مجھے کر کے دکھاؤ. دونوں نے کر کے دکھایا. تو بزرگ مسکرائے، سر پہ ہاتھ پھیرا اور بولا بیٹا تم دونوں صحیح کر رہے ہو، میں غلط کر رہا ہوں. دس از کالڈ انڈائریکٹ پرسویشن. لوگوں کو اگر آپ ڈائریکٹلی بولیں گے نا تو ٹھیک ہو جا، تو اچھا بن جا، وہ نہیں اچھے بننے والے. آپ اچھے بن جاؤ، آپ ٹھیک ہو جاؤ. یا سمجھانے کا طریقہ ہمیشہ السٹریشن سے ہوتا ہے. ڈرامہ السٹریشن ہے. مہنگے سے مہنگا ڈرامہ کتنے کا لکھا تھا؟ نہیں وہ نہیں ہم. اچھا، میں ہمیشہ سے مہنگا رائٹر رہا ہوں. جی جی بالکل، اس میں تو کوئی دوسری ہاں، تو یہ اللہ کا کرم. ایوریج جو چارج کرتے ہیں وہ آف کورس کروڑوں میں ہی ہوتا ہے ایک ڈرامے کا. خواب خیال صاحب لگا مجھے تو اچھا پہلے گورنمنٹ میرے خلاف ہے، پتہ لگے ایف بی آئی والے بھی گھر پہنچے ہوئے ہیں. ابھی تو تیری مہربانی. اچھا چلیں یہ بتائیے کہ ایک ڈرامہ لکھنے میں آپ کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے، کتنا وقت آپ لگاتے ہیں؟ کوئی ڈرامے ایسے بھی ہیں جو میں نے 25 دنوں میں 26 ایپیسوڈ لکھے ہیں. اچھا. کوئی 4 6 مہینے لگ گئے. وہ جس طرح دے دے، جب وہ ذرا سا خفا کر لیتا ہوں، اس کو لیٹ کر دیتا ہوں، پھر راضی کرتا ہوں معافی شافی مانگ کے کہ تیری مہربانی، بس راضی ہو جا. وہ راضی ہو جاتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر کام جلدی ہو جاتے ہیں. کون سی ایسی اداکارہ یا اداکار جس کو کبھی بھی کاسٹ نہیں کرنا چاہیں گے؟ صبا قمر کو. اچھا. میرا نہیں خیال میں اب اس کے ساتھ کام کروں گا. وہ جس طرح کے بےہودہ کپڑے پہنتی ہے وہ میرے آتے ہی نہیں اس میں. حالانکہ میں اس کا شی از اے ونڈرفل ایکٹریس، میں اس کا
اس نے میرا ایک سیریل بھی کیا اور شاندار کام کیا ہوا ہے، بنٹی آئی لو یو. لیکن یہ میری نارمز اور میرا کلچر نہیں ہے اس طرح کے. بہرحال دس از ہر ویری پرسنل تھنگ، بٹ میرے پاس پرسنل رائٹ ہے کہ آئی شوڈ کم ورک ود ہر اور ناٹ. بالکل ٹھیک ہے. اور کون سی ایسی اداکارہ یا اداکار جس کے ساتھ بار بار کام کرنا چاہیں گے آپ؟ اتنے کمفرٹیبل اور وہ کر رہا ہوں اس سالے کے ساتھ، کیا نام ہے اس کا، ہمایوں سعید. اچھا ان کے ساتھ بار بار جتنی دفعہ بھی عدنان صدیقی بھی اس لسٹ میں شامل ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مطلب اتنے سارے ایکٹرز ہیں، ان میں آپ نے ایک دو نہیں، میں دوسرے ایکٹرز دوسرے ایکٹرز کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں. حافظ ابھی یہ میرا سیریل آ رہا ہے سن میرے دل، اس میں وہاج ہیرو ہے. ہمایوں سے پتا کیا میری، دیکھیے آپ اس کو یہ سمجھیے کہ ہمایوں کو میں نے بہت سالوں آبزرو کیا. شروع میں میری سے دوستی نہیں تھی، ملاقاتیں تھیں، میں دوست نہیں مانتا تھا، ایکٹر کو دوست نہیں مانتا تھا. تو اٹ ٹک می لانگ ٹائم ٹو بلیو کہ ہی از اے فرینڈ بیکاز ہی از سچ اے جنرس مین، از اے ونڈرفل پرسن. تو اس ایک چیز نے مجھے مائل کیا کہ اس نے جتنی محنت کی ہے وہ شاید کسی نے کی ہو. تو اب وہ جس جگہ پر پہنچ گیا ہے، جس طرح وہ میرا مکالمہ بولتا ہے، جس طرح وہ پرفارم کرتا ہے، تو مجھے تو چاہیے نا بھیا، کوئی اور یہ کر کے دکھا دے گا تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. مجھے میرے سارے لوگ جتنے ایکٹر ہیں مجھے بڑے عزیز ہیں، لیکن میں زیادہ کام اس لیے اس کے ساتھ کرتا ہوں. یہی جو دو چیزیں عدنان صدیقی نے مجھے ثابت کر دی. اس نے 2 سیریل کیے، میرے پاس تم ہو کیا، جنٹل مین کیا. اس نے مجھے بتایا کہ بھائی میں کیا چیز ہوں. تو آئی لو ہم. زبردست. ہاں ہماری سوسائٹی میں ملٹیپل میرجز کو تھوڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اور ایک وقت میں ایک مرد ملٹیپل عورتوں سے محبت کر سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بڑا ہی تم نے، اب میں نے گھر جانا ہے یہ کر کے، تو میں ذرا سوچ لوں کہ کتنا محتاط جواب دوں، کیونکہ میرا 5 منٹ کا بھی انٹرویو میری بیوی دیکھتی ہے. مجھے ایک بات بتائیے، مرد از مینوفیکچرڈ لائک دیٹ کہ اس کو شرعی طور پہ اجازت مل گئی کہ تم 4 شادیاں کر لو. تو وہ 4 شادیاں جو ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کسی اور کو دیکھنے کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. اس وقت پاکستان میں 64% لڑکیاں ہیں اور 36% لڑکے ہیں. اگر اس پرٹیکولر شرعی بات کو فالو نہ کیا جائے تو پھر ایک جنک ہے جو پروسٹیچیوٹ بنے گا. اور پروسٹیچیوٹ کس کو کہتے ہیں؟ طوائف کو میں نے کہیں لکھا کہ طوائف مرد کی سہولت کا نام ہے. تو اگر اس طرح کی سہولت آپ میسر کرنا چاہتی ہیں اس کو، تو اس میں نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے گھر کے بہت سارے پیسے لگ جائیں گے. تو اب یہ تو خواتین کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ والے پیسے بچا لیتی ہیں. مرد نے باز نہیں آنا، یاد رکھنا. اور دنیا میں سب سے بیوقوف عورت وہ ہے جو یہ تصور کرتی ہے کہ مرد ٹھیک ہو جائے گا. بشمول میرے، بشمول حافظ تمہارے. سر میں نے بھی گھر جانا. نہیں ہم جاتے ہیں. وہ دیکھیں یہ جو ہماری بیویاں ہیں، یہ کوئی اور دنیا کی چیزیں ہیں. انہوں نے ہماری، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ شوہر بیوی کا پلاٹھی کا بیٹا ہے، تو اس کے بہت سارے گناہ معاف کر دیتی ہے. اور یہی تو عورتیں ہیں جو معاشرہ چلاتی ہیں. سر لوگ آج کل، آپ سے بھی ایک سوال پوچھا گیا، بلکہ کئی بار یہ پوچھا گیا، اور لوگوں نے آج کل ایک نیا کام شروع کیا جی، لائلٹی ٹیسٹ کرنا ہے جی پارٹنر کا، پتہ چلے وہ لائل ہے یا نہیں ہے. یہ کیسے پتہ چلے کہ وہ لائل ہے یا آپ کے ساتھ؟ مجھ سے کس نے پوچھا ہے؟ میں اس کے منہ پہ لپڑ مارتا ہے زور کا. یہ کسی ٹی وی شو میں تھا اور آپ نے پھر اس کا جواب کوئی اور طریقے سے سوال ہوا. لائلٹی چیک کرنے کا نہیں، لائلٹی چیک کرنے کا نہیں. اس سے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ کا پارٹنر وفادار ہے یا نہیں ہے. پارٹنر کون سا؟ ہسبینڈ اور وائف؟ اینی؟ نو.
اگر آپ مرد کی وفاداری کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، مرد نے 4-5 چغلا مارنی ہے، یہ آپ پہلے بھی کئی بار بتا چکے ہیں، وہ آپ نے معاف کرنی ہے۔ جو ایسی حرامزدگی کر کے سامنے ڈٹ جائے اس کے ساتھ نہ رہیے، جو کر کے معافی مانگ لے، پیر پکڑ لے، اس کو درگزر کیجیے۔ سب سے اچھا شوہر وہ ہوتا ہے جو رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، کیونکہ آپ نے بتایا تھا کہ اگر معاف نہیں کریں گے تو آگے پھر گنتی آگے پھر بھیا آگے پھر مرد ہی ہے نا، کوئی ہاتھی گھوڑے نال بیاہ نہیں کر لینا۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو پکڑا گیا ہے وہ اس کو صبح دہی لینے بھیج دو، اس کو 4 آنے کی مرچیں لینے بھیج دو، وہ جائے گا، نہیں تو فائلیں کھلوائے گا۔ سر یہ بات آپ پہلے بھی کئی بار کر چکے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے کہ ہماری سوسائٹی بھی، چلیں آپ نے بھی ایک بات کی، سوسائٹی مرد کا بڑے سے بڑے گناہ بھی معاف کر دیتی ہے، عورت کا چھوٹا گناہ بھی معاف نہیں کرتی۔ چھوٹا گناہ کیا، میں عورت کے ہر گناہ کی معافی دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں مردوں کو کہ عورت کی ہر غلطی معاف کر دو سوائے شرک کے۔ میں تو عورت کو غلط سمجھتا ہی نہیں کسی جگہ، اگر وہ شرک نہیں کرتی۔ سر وہ آپ کو گھوڑا بنا لے، سیر کرنی اس نے گھوڑا بن کے سیر کرائیے، اس کو حکومت کرنے دیجئے بلا شرکت غیر گھر پہ۔ اور جو بیوقوف لوگ گھر میں بیوی کے سامنے مرد بنتے ہیں نا، وہ نامرد لوگ ہیں، وہ باہر لوگوں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تیری مہربانی، میں نے تو کبھی نہ کہا، میں تو دیکھیے اس پر بھی بحث ہو جائے گی، مولانا حضرات بیچ میں آ جائیں گے۔ ایک حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، بے شک۔ تو ہمارا جو قرآن اور حدیث ہیں وہ بڑے پرسائز ہوتے ہیں۔ کیا کہا گیا ہے؟ جنت ماں کے قدموں تلے۔ تو یہ تو نہیں کہا گیا کہ آپ کی جنت آپ کی ماں کے قدموں تلے ہے، یہ تو نہیں کہا گیا۔ تو ہر وہ ماں جس کے اندر ماں کی کیریکٹرسٹک ہے، اس کے پیروں تلے جنت ہے آپ کی۔ آپ کی بیوی جو آپ کے امیجیٹ، آپ کی ماں کے بعد آپ کے بچوں کی ماں ہے، اس کے پیروں تلے بھی جنت ہے۔ اور وہ جنت آپ دنیا میں کما سکتے ہیں، ماں والی تو اتے لبنی جے، ہاں۔ آپ کے دشمن کی ماں جو ہے اس کے پیروں تلے بھی جنت ہے، اگر آپ احترام کرتے ہیں اس کا۔ تو ماں از ناٹ اے کریکٹر، اٹ از اے کریکٹرسٹک۔ جس باپ نے ایک بچے کو ساری عمر ماں بن کے پالا ہے، اس کے پیروں تلے بھی جنت ہے۔ اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ میرا مذہب سپرفیشل نہیں ہے، لاجک پر بات کرتا ہے۔ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہمارے سوسائٹی میں بہت زیادہ ہے، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے بڑی وجہ دیکھیے جی، ایکسٹرا میریٹل افیئر اگر عورت کا ہے نا، تو ایک ایسا گناہ ہے جس پر بیوی کو چھوڑ دینا چاہیے، گارنٹیڈ۔ اگر ایکسٹرا میریٹل افیئر مرد کا ہے تو اس کے پاس صرف اس لیے معافی کی گنجائش ہے، آپ کا چوائس ہے، آپ کو اللہ نے شرعی حق دیا ہوا ہے، اگر آپ نہیں معاف کرنا چاہتی ڈیورس لے لیجیے۔ عورت کو میں اس لیے یہ معافی نہیں دیتا کہ مرد اگر گناہ کرے تو ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، عورت ایسا گناہ کرے تو نسلوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اگر ایسی معافیاں دینی شروع کر دی ہم نے تو بچہ جب پیدا ہوگا تو ہم مبارکباد وصول کرنے سے پہلے اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ہاں، تو یہ بڑی سمپل سی لاجک ہے اس کی، دیر از نو راکٹ سائنس۔ آپ یہ بات کرتے ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے، یا آپ مرد نے جب بھی کسی عورت کے ساتھ ظلم کیا ہے کسی دوسری عورت کے بھروسے پر کیا ہے، ورنہ تو اس کی اوقات ہی نہیں ہے۔ تو ان کو تو علم لے کے نکلنا چاہیے، ان دوسری عورتوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتی گا۔ اب مجھے ایک سوال اس طرح پوچھا گیا جی کہ مرد جو ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئر چلا لیتا ہے۔ میں نے کہا دوسری کیا، تیسری چوتھی کر لیتا ہے، کرتا کس سے؟ آپس میں کر لیتے ہیں۔ تو آپ نہ کرو، ان کو پکڑو جو ہاں کر دیتی ہیں۔
مرد کے پیچھے نہ پڑ جاؤ, مرد کو نہ کر دو وہ شریف آدمی. It is woman who defines the man. It is not the man who defines the woman. یہی بات, یہ جو آپ سے سوال ہوتا ہے شاید ایک یہ بھی تھا کہ ایک 50 سالہ بیوی کو چھوڑ کے 18 سال کی لڑکی سے شادی کر لیتا ہے, تو یہ ساری غلطی مرد کی ہے جی. 18 سال علی جڑی والی یہ بچوں والی باتیں ہیں نا بھیا. عورت کے پاس انکار کی قابلیت ہے, مرد کے پاس نہیں ہے. آپ جب تک انکار کی اس قابلیت کا مظاہرہ کرتی ہیں معاشرہ چلتا ہے, جب نہیں کرتی تو ریڈ لائٹ ایریاز بن جاتے ہیں. سر لاسٹ ٹائم آپ نے نا ہمارا ایک کلپ بہت وائرل گیا تھا جس میں آپ نے کہا تھا کہ بیوی کو خوش رکھنے کے کچھ اصول, تو کوئی نئے اصول بھی, کوئی نئے بھائی میں کہتا ہوں وہ ایسے جید اصول ہیں ان پر آپ کا, مجھے ہزاروں لوگ ملتے ہیں, ہزاروں. جی جی سر آپ کی وجہ سے میرا گھر بچ گیا ہے. میں کہتا ہوں مجھے ایسے لگتا ہے جنت کے کھلے ہوئے دروازے مجھے نظر آ رہے ہو. تو آپ وہ 4 پکے اصول ہیں بھیا, ریپیٹ کر دوں؟ اب مختصراً اگر کر دیں. نہیں وہ جو ہے موجود ہے. ایک چیز لاسٹ ٹائم آپ نے 2 اردو میں بتائے تھے 2 انگلش میں, تو اکثر ہمارے قوم نے نیچے کہا تھا یار میں اردو میں بتاتا ہوں, میں بلکہ پنجابی میں بتا دیتا ہوں. اگر وہ کہتے ہیں سادہ الفاظ میں اگر 4 اصول بتا دیں. دیکھیے اپنی ساری مردانگی گھر میں داخل ہونے سے پہلے باہر چھوڑ جائیے. ٹھیک ہے. بیوی کے سامنے مرد بننے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. آپ مرد ہو تو اس نے شادی کی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ نے کہا تھا کوئی شک ہے؟ ہاں کوئی شک ہے آپ کو تو آپ مرد بن دکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری بات ہے always request to your wife. ہمیشہ اپنی بیوی کے سامنے اس سے ریکویسٹ کیجیے کہ میرا یہ کام کر دو. اگر وہ نہ کرے پھر ریکویسٹ کیجیے, وہ پھر نہ کرے پھر ریکویسٹ کیجیے. 10ویں 11ویں دفعہ وہ مان جائے گی, لیکن کام پوری نیت کے ساتھ کرے گی اور محبت کے ساتھ کرے گی. اگر آپ جا کے اس کو کہو میں کہہ رہے ہیں کر دے, کر تب بھی دے گی, لیکن فٹے منہ اس کام کرتے. ہاں. تیسرا, کبھی اپنی بیوی کو ثابت نہ کیجیے کہ آپ اس سے زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں. ٹھیک ہے. نہیں تو 2 مہینے ثابت کر دے گی کہ تیرے نال دا جاہل آدمی کوئی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. چوتھی, جب بھی کبھی آپ کو کامیابی ملے اس کو کہیے یہ سب تمہاری وجہ سے ہے, تمہاری دعاؤں سے ہے. اس سے کامیابی چھن نہیں جاتی, لیکن جہاں آپ اس کو پہنچا دیتے ہیں نا وہ کھینچ کر آپ کو وہاں لے جاتی ہے. تو یہ وہ جنت ہے جو آپ دنیا میں کما لیں گے. زبردست جناب. اب آتے ہیں سر تھوڑا سا عشق اور محبت پہ. کیا فرق ہے دونوں میں, محبت اور عشق؟ کوئی فرق نہیں. کوئی منڈے دے سارے نہ رہے ہیں, پیار محبت عشق. اور اس سے تو ایک لطیفہ بھی ہے لیکن وہ کیمرے کے سامنے سنایا نہیں جا سکتا. سنا دو, بعد میں کاٹ لینا. نہیں آپ کو بھی پتہ ہی ہے وہ. بہرحال ٹھیک ہے. وہ جو جس کو انہوں نے نام رکھے, یہ میں نے لڑکیوں کے منہ سے اکثر سنا, پہلے پسند آتا ہے, پھر پیار ہوتا ہے, پھر محبت ہوتی, پھر عشق ہوتا ہے, پھر منہ. وہی میں تمہیں لطیفہ سنانا. ایک منڈا تے کڑی ویرانے چ بیٹھے سن, منڈے نے کڑی دے پٹاں دے سر رکھیا سی, تو دے والاں چ انگلیاں پھیر رہی سی, تے کہندی یہ گل سن وے جگیر, ہن تے سارے محلے نوں پتہ لگ گیا ساڈا. جتھے میری منگنی ہوئی سی انہوں نے منگنی توڑتی ہے. امی نوں پہلے ہی پتہ سی, گل ابا تک بھی پہنچ گئی. جی بھراواں نوں پتہ لگیا تے بڑا تماشا لگنا ہے. کہندا اچھا پھر؟ کہندی جنگیر سانوں ویاہ کر لینا چاہیے. کہندا کہنی تے تو ٹھیک پئی ہے, پر ساڈے نال ویاہ کرے گا کون؟ سر میرے خیال ہے بات کو یہ والے تعلق جو ہیں وہ عشق کے زمرے میں نہیں آتے. محبت بار بار ہو سکتی ہے. محبت ایک ہی بار ہوتی ہے, آدمی دوسرا تیسرا ہوتا ہے. اچھا ہاں, آپ چننے میں, محبت اللہ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے. آپ کو چننے میں غلطی ہو جاتی ہے. چناؤ آپ خود کرتے ہیں, تو ہم انسان ہیں نا, ہم غلطی کر جاتے ہیں. سر کچھ تھوڑی سی شاعری بھی ہو جائے, کوئی تازہ کلام, کوئی نیا کلام. تازہ بالکل 2-3 دن پرانا ہے. پلیز. رفو گروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں,
واہ. رفوگروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں, تمہارے زخم دکھائے ہیں بات کر کے آیا ہوں. واہ 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 واہ. رفوگروں سے ملاقات کر کے آیا ہوں, تمہارے زخم دکھائے ہیں بات کر کے آیا ہوں. کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے, واہ. کسی نئے سے محبت کی بات چھیڑی ہے, لگا کہ دل سے کوئی ہاتھ کر کے آیا ہوں. واہ 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 زیادہ واہ. بس. وہ جو آپ کا مشہور زمانہ گانا جو راحت نے گایا, آپ نے اس کے پیسے چارج کیے تھے کہ فری میں دیا تھا گانا؟ کون سا گانا؟ تیری آنکھوں کے دریا کا اتر. میں نے پیسے چارج کیے تھے, اس سے نہیں کیے تھے. وہ گانا تو انہوں نے, اب میں کیا کہوں, میرا وہ بس چھوڑیے. سر تھوڑا سا بتا اس دیں. گانے کے پیسے آ جائیں گے, رائلٹی میں آ جائیں گے انشاءاللہ. اچھا, ابھی تک آپ کو کچھ نہیں؟ اب نہیں, کچھ ایسا نہیں ہے, میں نے وصول کیے تھے پیسے. اس کے علاوہ آپ کے کوئی نئے کوئی ایسے گانے آ رہے ہیں؟ ابھی آیا ہے میرا تمہاری چپ پر ہمارا لہجہ, کبھی ملیں گے تو بات ہوگی. واہ. ہماری آنکھیں تمہارا چہرہ, کبھی ملیں گے تو بات ہوگی. ابھی عاطف نے گایا, پہلی دفعہ گایا عاطف نے میرا گانا. اچھا, زبردست. جنٹل مین کا OST ہے. اپنے علاوہ کون سا رائٹر پسند ہے آپ کو؟ لگتا ہے کہ یار یہ مجھے سب پسند ہے. میری پسند ناپسند سے کیا ہے؟ نہیں, پھر بھی آپ ایک بڑے رائٹر ہیں. آپ سر نا, جو چیزیں آپ دیکھتے ہیں, جو اچھا لگتا ہے میں اس کو داد دیتا ہوں باقاعدہ. ریسنٹلی جو عشق مرشد بہت ہی سپر وائرل گیا تھا, اینڈ پہ انہوں نے ذرا بیوقوفی کی, اس کو لسی بنا کے بنا, تو وہ ماشاءاللہ بہت اچھا پلے تھا. یہ بہت زیادہ سگریٹ پینے کی کیا وجہ ہے؟ وہ چارج رہتا ہوں, فیول رہتا ہوں. میں اس کے بعد بند کر دوں گا جب تم سے انٹرویو ختم ہو جائے گا, کیونکہ تم بہت ہی چیکی کوسچن کرتے ہو. نہیں, بالکل نارمل. تم چالاک آدمی ہو, بہت نارمل سی گپ شپ ہو رہی ہے آپ کے ساتھ, اور بڑا مزہ آ رہا ہے. تو نے اس کا نام نارمل رکھا ہوا ہے. یہ کسی کی یاد میں پیتے ہیں یا ویسے؟ اس کا کوئی تعلق ہے ویسے کسی کی یاد سے؟ لوگ سے کہتے ہیں نہیں, اس سے اس کا تعلق ہے کہ آپ کو ایک علت ہو جاتی ہے, ایک کمپنی ہے یہ آپ کی تنہائی میں آپ کے ساتھ. اور اس کا جو دیکھا نا, دبا کے دیکھنا, تو اس کی یہ بالکل محبوبہ کی انگلی کی طرح ہے. آپ کہتے ہیں جی عورت کی جو عزت ہے وہ مرد کی ذلت میں ہے. نہیں, میں نہیں کہتا, میں ان کو سمجھاتا تھا کہ آپ اس تصور سے باہر نکلیے کہ عورت کی عزت جو ہے کہیں مرد کی ذلت میں چھپی ہے. اچھا, آپ اس تصور سے باہر نکال رہے ہیں. یہ کہانی کیا ہے اس کے پیچھے؟ وہی جو فیمنسٹ کرتی ہیں, وہ سبجیکٹ نہ چھیڑنا. اب وہ ادیاں بدریاں پتر بن گئی ہیں, تو ادیاں آپ ہی مل لاں گا میں. ویسے آپ سے ڈرتے بہت ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ڈرنا چاہیے. ہر صحیح آدمی سے آپ ڈرتے ہو, یا آپ دلیل لے آتے میرے سامنے, مجھے بتاتے. میں سب سے, اگر عورت کے رائٹس کی بات ہے تو قرۂ ارض پر خلیل الرحمان قمر سے بڑا فیمنسٹ کوئی نہیں ہے. اور اگر بے حیائی کی بات ہے تو انشاءاللہ صفحے اول میں ملے گا, خلیل الرحمان قمر سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہے. ہاں, اور وہ تو لوگوں کو نظر آ رہا ہے. اس طریقے سے آپ بات کرتے ہیں. پاکستانی مردوں کی سب سے بڑی غلطی کیا ہوتی ہے؟ میں نے بتایا, بحیثیت باپ انہوں نے اتنے جرم کیے ہیں. انہوں نے بیٹیاں ان کی مرضی کے بغیر بھی آئی ہیں. وہ اتنا بڑا کرائم ہے جس نے میرے سوشل سیٹ اپ کو برباد کر دیا ہے. فیمنزم کا تو اتنا قصور نہیں ہے, باپوں کا قصور ہے. زبردستی کی یا میں زبان دے آیا. او ماما تیری زبان دے تے 55 سال گزار دے ہو, تو زبان وڈ کے سٹ کتے. مرد کو حرام کمانے پہ بیگم لگاتی ہے. یہ کن حالات میں مرد حرام کماتا ہے؟ دیکھو, ایک بات میں بڑی شد و مت سے کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک بڑا ہی غلط نوشن ہے کہ ماں بچے کی تربیت کرتی ہے. غلط ہے ٹوٹلی. ماں بچے کو پوری دیانتداری کے ساتھ پالتی ہے. تربیت وہ عورت کرتی ہے جس کے ساتھ مرد رہتا ہے اور رہنا چاہتا ہے, جس کے ساتھ کمیونیکیشن ہے اس کا, اور اسی کی وجہ سے یا حلال کمایا جاتا ہے یا حرام کمایا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟
بالکل آ گیا, ہاں کلیئر ہو گیا. یک طرفہ محبت پہ یقین رکھتے ہیں آپ؟ ہوتی ہے. میں لعنت بھیجتا ہوں, پھٹکار. اچھا جس کو یک طرفہ محبت ہو جائے جی, اس کو ڈیٹا کلیکٹ کر لو. نالائق بچے ہوں گے وہ, پڑھائی سے, ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے والے. میں نے ابھی لکھا, میں پہلے اسی طرح گالی دیتا تھا یک طرفہ محبت پر, پھر میں نے 10 سال دعائیں مانگی اللہ سے. میں نے کہا کوئی جملہ دے, ایسا مکالمہ ہو کہ جو لوگوں تک پہنچ جائے اور یہ باز آ جائیں ایسے کسی جرم سے. تو ابھی جنٹل مین میں نے لکھا کہ یہ جو ون سائیڈڈ لو ہے نا دل بر, یہ وہ روزہ ہے جس کی افطاری نہیں ہوتی. واہ واہ واہ, بس روزہ رکھا ہوا ہے, رکھی رکھو. یہ الو کے پٹھوں کا کام ہے, نالائقوں کا, زندگی سے, ذمہ داریوں سے, پڑھائی سے, کام سے فرار حاصل کرنے کا طریقہ. میرے پتر میں عشق ہو گیا سی نا, نہیں تو بڑا لائق سی. اچھا آپ یہ کہتے ہیں اگر محبت ہوگی تو فوراً جا کے بتا دینا چاہیے. محبت اپنے ہونے کا پتہ دیتی ہے, بتا کیا دینا چاہیے؟ کیا بات کرتے ہیں آپ. محبت ایک سوتا ہے جو پھوٹتا ہے, ایک ولایت ہے جو خوش نصیبوں پر اترتی ہے. تو سارے تو ولی نہیں نہ ہوتے. شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ ہمارے سوسائٹی میں شادیاں لیٹ ہی ہو رہی ہیں, آپ کی ذاتی رائے کیا؟ شادی بہت جلدی کرنی چاہیے, لیکن برتھ کنٹرول کرنا چاہیے, آبادی کو کنٹرول کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا المیہ ہے اس وقت پاکستان کا. بگیسٹ ریگریٹ آف یور لائف؟ نو ریگریٹ نو ریگریٹ ایٹ آل. نو یا آج ریگریٹ وہ کرتے ہوں گے جنہوں نے اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے مجھے گوا دیا, وہ کریں نا ریگریٹ, میں کیوں کروں. واہ کیا بات ہے. آج سے 50 سال پرانے خلیل الرحمن قمر کو کوئی نصیحت کرنا چاہیں, کوئی ایسی بات آپ کو لگتی ہے؟ اس کی نصیحتوں پر تو چل رہا ہوں میں. اچھا, اب 6 ایئرس میں غریب بچہ تھا, تو وسینٹی جو ہے وہ ویل آف تھی, تو مائیں اپنے بچوں کے ساتھ مجھے بیٹھنے نہیں دیتی تھی. غریب کے بچے کو نہیں بیٹھنے دیتے نا ہم. تو میرے پاس کبھی نیکر ہوتی تھی, کبھی شرٹ ہوتی تھی, دونوں چیزیں کم کم پہنتا تھا. تو ایک دن میں نے بیٹھ کے سوچا, وہ گٹر نہیں بنتے اس وقت, سیمنٹ کے دخل ہوتے تھے, تو وہ باقاعدہ تھڑا بن جاتے تھے. تو تھڑے پہ بیٹھا میں سوچ رہا تھا کہ ڈو آئی نیڈ پیپل, کیا مجھے لوگوں کی ضرورت ہے؟ جواب ہے نہیں, تمہیں صرف تمہارے اللہ کی ضرورت ہے. تمہیں جو اللہ نے دے کر بھیجا ہوا ہے وہ تو اللہ 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 ماشاء اللہ کسی کے پاس شاید ہو. تو تمہاری لوگ ضرورت نہیں ہے, تم نے لوگوں کی ضرورت بننا ہے. تو آج بھی میں اسی 6 سال کے بچے کی حکم کی گائیڈنس کے اوپر چل رہا ہوں. واہ, آپ نے ایک بات بتائی تھی آف دی ریکارڈ, اگر آپ کیمرے کے سامنے بھی بتانا چاہیں, کہ ایک دفعہ آپ اپنے بیٹے کے ساتھ جمعہ پڑھنے گئے ہوئے تھے, لیکن آپ جمعہ چھوڑ کے آ گئے تھے. وہ جمعہ چھوڑ کے اس لیے آ گیا کہ اس وقت میں وائس پریزیڈنٹ تھا بینک آف پنجاب میں, تو میں ٹوپی نہیں پہنتا, میں شلوار کے پائچے اوپر نہیں کرتا. تو اب مولوی صاحب کی اتنی ہمت نہیں تھی اور قدرتی. اور تیسری بات, میرے سامنے کو بچے کو صف سے پیچھے کھینچے تو میرا پارا چڑھ جاتا ہے. اچھا, چاہے وہ پہلی صف, وہ سر بچے کو آپ پہلی صف میں کھڑا کرے تاکہ اس کو شعور آئے, اور اس قدر بےہودگی سے پیچھے کھینچتے ہیں کہ شرم آتی ہے کہ تم لوگوں کو اخلاقیات کا سبق کس نے پڑھایا ہے. تو میرا بیٹا میرے ساتھ پہلی صف میں کھڑا تھا. اب مولوی صاحب کی کوئی جرت نہیں تھی کہ مجھے کہیں کہ ٹوپی پہن لے یا پائچہ نیچے کر لیں. تو فرمانے لگے جمعہ شروع ہونے سے پہلے کہ بھائی جس نے ٹوپی نہیں پہنی اور جس نے شلوار کے پائچے اوپر نہیں کیے, وہ ٹوپی پہن لے اور شلوار کے پائچے نیچے کر لے, ورنہ نماز نہیں ہوگی. ایک تو مولوی صاحب کے پاس پتہ نہیں یہ رائٹ کس نے دے دیا ہے, نہیں یہ تو کوئی بھی کہ نماز نہیں ہوگی. تو میں نے کہا ایک منٹ ذرا مولانا مجھے فرمائیے ذرا, یہ کوئی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے ٹوپی پہنی تھی؟ وہ امامہ پہنی ہے, امامہ پہنا ہے, امامہ پہنا نا, تو ٹوپی کی تو کوئی روایت نہیں ہے. تو ٹوپیاں تو بہت سارے مذاہب کے لوگ پہنتے ہیں, پہلی بات. تو اس کا مطلب ہے ٹوپی پہننے کی کوئی روایت نہیں ہے.
دوسری بات, کیا یہ شلوار قمیض اسلامی لباس ہے؟ تو انہوں نے برجستہ کہا, کیونکہ یہ عمومی طور پر بنا تحقیق کے بولتے ہیں جی جی یہ اسلامی لباس ہے. اور میں کیا مریں, یہ 550 سال پہلے مغل لے کے آئے تھے. ہاں, اسلام کیا تعلق ہے شلوار قمیض سے؟ تو پھر میں بیٹے کا ہاتھ پکڑا, ایسے شخص کی امامت پہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا تھا. تھوڑا سا پھر سوسائٹی پہ آتے ہیں. آئیے. ٹھرکی صرف مرد ہی ہوتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں یہ مرد بڑے ٹھرکی ہوتے ہیں. دونوں طرف آئے, دونوں طرف آئے. اور ٹھرکی کیا ہے؟ جو اپوزٹ جینڈرز کی اٹریکشن ہوتی ہے اس کو ٹھرکی کہتے ہیں. جڑی نہیں مانتی وہ ٹھرکی کہہ دیندی, جڑی مان جاندی وہ بوائے فرینڈ ہے. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. واٹ از ہراسمنٹ؟ میں لڑکی کو دیکھ رہا ہوں, برا لگ رہا ہے اس کو, ہراسمنٹ ہے. میں دیکھ رہا ہوں, میں اچھا لگ رہا ہوں, کوئی ہراسمنٹ. ٹھیک ہے سر, ہماری سوسائٹی کو بڑا المیہ ہے آج کل. آپ دیکھ رہے ہیں شادیاں کافی لیٹ ہو رہی ہیں اور لیو ان ریلیشن شپ جو ہے وہ بہت ہی کامن ہوتا جا رہا ہے. ہاں, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کیا نصیحت کریں گے نوجوانوں کو؟ او بھائی, جب لڑکیاں یار یار کہنا شروع کر دیں گی اور لسٹ بنائیں گی کہ فلاں بھی میرا یار ہے, فلاں بھی میرا یار ہے, تو لڑکے بڑے کائیاں لوگ ہیں. شادی وہ یاری سہیلیوں سے نہیں کرتے. شادی کے لیے وہ لڑکی ڈھونڈتے ہیں جو ان کی ماں جیسی ہے, بہن جیسی ہے. سمجھے ہو؟ اٹس سو سمپل ٹو انڈرسٹینڈ. یہ میں سمجھاتا رہتا ہوں. بہت بڑا میسج دے دیا. یا لڑکی جو شادی سے پہلے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ سو گئی نا, وہ پھر ساری عمر جاگتی رہتی ہے. کندھا نو ٹکرا مار دیا نے. پھر سر اگر کوئی ایکٹر آپ کے جملے میں رد و بدل کر دے جس طرح آپ نے لکھا, کر دے نا, کر کے دیکھ لے. کبھی ایسا ہوا ویسے کسی نے کوئی کہتا کیا اور پھر جس کے ساتھ میں نے دوبارہ کام نہیں کیا نا, سمجھو یہ وہی تھا. اچھا, یا وہی تھی, بس اس کے ساتھ پھر کبھی کام نہیں ہوگا. وہ تصور بھی نہ کرے. یہ گناہ تو, کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ, بلکہ میں نے کلمہ پڑھ کے کہا, میں رائٹر نہیں ہوں, میں منشی ہوں اس کا. وہ مجھے دیتا ہے, میں لکھ دیتا ہوں. اب اس کے دیے ہوئے کی حفاظت ضرور کرتا ہوں میں. تو آپ کی جرت ہے, کر کے دیکھ لے, پھر اپنا انجام بھی دیکھ لیں گے آپ. سر پچھلے دنوں میں نے ایک انٹرویو دیکھا, مجھے ٹو بی آنیسٹ میں سچ بتا رہا ہوں, مجھے اداکارہ کا نام یاد نہیں, یعنی تقریباً گمنام اداکارہ کہہ رہے ہیں, لیکن شاید لوگ ڈھونڈ لیں, سمجھ جائیں کوئی. ان سے ہوسٹ نے سوال پوچھا کہ آپ کس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہیں گے کبھی, تو اس نے آپ کا نام لیا. اب وہ میرے خیال میں, ابھی ایک منٹ رک جاؤ, ابھی میں یہاں بیٹھا کہہ دوں کہ یار میرا جو بائیڈن سے جھگڑا چل رہا ہے. میں یہی بات آگے کر رہا تھا نا کہ مجھے, ارے بھائی اللہ معاف کرے, کبھی اس کے ساتھ کام نہیں کریں. وہ جا کے اللہ اس کو ہدایت دے اور آیت الکرسی پڑھے. مجھے بھی کسی نے بتایا, میں نہیں جانتا اس کو. ارے آپ میرے ساتھ کام کرنے کے بڑے پری ریکوزٹس ہیں. آپ آڈیشن میں کیسی ہیں, ڈائلاگ ڈیلیوری کیسی ہے, پھر آپ کے ایٹیٹیوڈ پر میں مان گیا ہوں. یہ ہے وہ امپورٹنٹ چیزیں. اس کے بعد آپ کو کہیں جگہ ملتی ہے, اللہ معاف کرے, خلیل الرحمان قمر کے ڈرامے میں کے فریم سے گزرنے کی. آپ نے کوئی خالہ جی کا گھر سمجھا ہوا ہے؟ میرے پاس اللہ کی دین ہے, اس پر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو نہیں رکھ لیتا میں. تو یہ کہنے میں کیا آ رہے تھے, میں نے تمہیں بتایا نا میرا جو بائیڈن سے جھگڑا چل رہا ہے. وہی نا, میں نے کہا کہ وہ ان کی بات سن کے مجھے بڑی ہنسی ہے. میں نے کہا کہ خلیل صاحب شاید وہ میں نہیں جانتا, شاید آپ جانتے بھی نہ ہوں. دیکھو میں ہمیشہ, میرا جو ایمفیسس ہوتا ہے وہ ہمیشہ مین کاسٹ کے اوپر ہوتا ہے. میں خود ڈیسائیڈ کرتا ہوں. کبھی اچھا مشورہ آ جائے مجھے ڈائریکٹر پروڈیوسر کا تو میں فوراً مان لیتا ہوں. مثال, ایک بہت بڑی مثال ہے جینٹل مین کے حوالے سے, کہ ہیروئن وہ جب ڈیسائیڈ ہو رہی تھی تو مجھے نام دیا پروڈیوسر نے. اس نے کہا خلیل بھائی یمنا زیدی. میں نے کہا ڈن, شی از اے ونڈرفل ایکٹریس, شی ہیڈ ڈن مائی, ذرا یاد کر, شی از ٹو ونڈرفل این ایکٹریس. تو ایک لمحہ نہیں لگا. چھوٹی کاسٹ میں تو میں جانتا بھی نہیں ان کو کون ہے یہ. وہ میرے ڈائریکٹر جو ہے وہ خود کر لیتے ہیں, مجھے نام بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے جی آج.
تو میں پوچھ لیتا ہوں کہ ہاں کیسا کر رہی ہے, پھر مجھے دکھا دو ذرا, ورنہ تو ان کو میں جانتا ہی نہیں ہوں. شادی کا بنیادی مقصد کیا ہے, فلسفہ کیا ہے شادی کا؟ چن لیا میں نے تجھے, سارا جہاں رہنے دیا. سمپل, ویری سمپل. بس کافی ہے. لو میرج ہونی چاہیے, ارینج ہونی چاہیے؟ I would prefer people should go for love marriage, but it should be love. وہ یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے پھول دے پرپوز کرنے والے لو نہیں. محبت تو سنبھال کے رکھنے کی اور چھپا کے رکھنے کی چیز ہے, قیمتی ہے نا, اس کو برسر عام اس طرح گندا نہیں کرتے. آپ پہلے بھی بات کرتے ہی رہتے ہیں, کیا یہ بہت ہی ضروری ہے مرد کا رن مرید ہونا, یا رن مرید ہوئے لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ جڑا رن مرید نہیں گا مرد ہی نہیں گا. اچھا, ہاں کلیئر کٹ. مجھے کوئی میرا دوست کہے میں آج بیوی نال آکڑ کے آیا, میں بیٹھے بیٹھے اٹھا دیتا ہوں, چل نکل شاباش. میری مردوں سے دوستی ہے, ہاں نہ مردوں سے نہیں دوستی کرتا میں. بیوی کے سامنے آپ کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے سر. اگر بیوی وفادار ہے, میں نے کہا کتے بن جائیے, گھوڑے بن جائیے, سیر کرائیے اس کو اگر کہتی ہے. اور آپ دو چیزیں کہتے ہیں کہ عورت میں وفا اور مرد میں غیرت, یا ان کے بغیر دونوں اسپیشیز ٹکے کی نہیں ہے, 2 ٹکے کی ہیں. پھر غیرت کیا ہے؟ چلے وفا آپ نے بتا دی, مرد کی غیرت کیا ہے؟ بہت اچھا یہ سوال کیا ہے آج. یہ میں I would love to describe that. ہمارے ہاں کیا ہوا, کانسیپٹ یہ آیا, بہن اور بیٹی کو مرضی کی شادی کرنے سے روکنے کو غیرت کا نام دیا گیا. خدا کی قسم یہ بغیرتی کی نشانی ہے. غیرت یہ تھی کہ آپ اپنی ایجادات کرتے, غیرت یہ تھی کہ آپ مل کر اپنے ملک کو اپنے پیسوں سے چلاتے, IMF کی گرانٹ ملنے پر, لون ملنے پر چھلانگے نہ لگاتے, آپ اپنا موبائل بناتے, آپ یہ انتظار نہ کرتے اگلا ماڈل وہ یہودی اور نصرانی کس طرح کا بنائیں گے. ہاں یہ بغیرتوں کی نشانی ہے. انہی کے موبائل کے اوپر گالیاں لکھتے ہیں ہم ان کو, ہاں جو انہوں نے بنا کے دیا آپ کو. جہاز یہودی کا بنا ہوا, بڑے ٹھسے سے بتاتے آج میں فرسٹ کلاس پہ گیا. لاکھ لعنت ایسی غیرت کے اوپر. ہاں آج تک میں نے ایک جمعے کے واز میں نہیں سنا کہ کوئی مولوی یہ تبلیغ کر رہا ہو ایجادات کرو. تہاڈا تے ٹانگا بھی اس قابل نہیں رہا ہوں. یہ بغیرتی تھی. یہ سمجھانا تھا کہ بغیرتی کیا ہوتی ہے, اور بہن کو یا بیٹی کو اس کی مرضی کی شادی سے روکنا, اللہ کی قسم اس سے بڑی بغیرتی ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی. ہاں لیکن ہمارے سوسائٹی میں غیرت اسی کو سمجھا جاتا ہے جو پہلے, لیکن آپ نے بڑا اس کے نقصان میرا آج معاشرہ کہاں ہے. بالکل وہ جو 30-35 سال کی شادی کے بعد ہوکا بھر کے کہتی نا بس گزر گئی, وہ باپ اور بھائی مجرم ہیں ان کے. خدا کی قسم کیوں گزر گئی؟ وہ شان سے نہیں کہتی کہ الحمدللہ. اور وفا کیا ہے؟ وفا ہے جان بوجھ کے بے وفائی کے سب مواقع ضائع کر دینا. کیا بات ہے. جس کو آپ موقع نہیں دیتے وہ قیدی ہوتا ہے, اور قیدی کبھی وفادار نہیں ہوتا. ہاں حافظ تو میرے کو زندگی پار دے سارے سوال پوچھ لینے آج. نہیں ویسے اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ہمیشہ بات چیت کر کے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ بڑے تھوڑے سخت مزاج ہیں وہ, لیکن میں نے لاسٹ پوڈ کاسٹ میں بڑا سخت مزاج آدمی ہوں, بغیرتوں کے لیے, بددیانتوں کے لیے. جتنی میری ہمت اوقات ہے میں اتنا ہی سخت مزاج رہوں گا. وہ ظاہر جب اس طرح کے, لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا ران مرید ہے, اتنا ہی ران مرید جتنا ران ماں اور ماں مرید ہے, تو سر میرا دل کرتا ہے میں کھڑے ہو کے سلوٹ پیش کروں. ہاں کیا بات ہے سر. یہ آج کل موبائل چیک کرنے کا بڑا ٹرینڈ ہے میاں بیوی, آپ کو لگتا ہے ایک دوسرے کا موبائل چیک ہونا چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے, کیوں نہیں ہونا چاہیے. اچھا ڈر کی گل ہے جی لے ہو
ڈر کیڑی گل ہے جی, ایتنا نہ کرو پھر. اور جو لوگ شک, دیکھو عورت کے اندر شک ہوتا ہے, ایک حد تک میں اس شک کو جائز مانتا ہوں, کیونکہ محبت, وفا اور حیا ہمارے اندر نہیں ہوتی, ہم عورت سے سیکھتے ہیں. تو اتنا مارجن دیتے ہیں اس کو تاکہ وہ کم از کم اس سیٹسفیکشن کے ساتھ تو رہے کہ حرام پائیا نہیں کر رہا باہر, کسی کو اٹھ کے چپکے سے میسج نہیں کر رہا کہ آئی لو یو. کیونکہ ایو جے ایک میسج بڈھی کر دے تو مرن نو تھا لبدا, پھر اگر وہ چیک کر لیتے تو کوئی حرج نہیں بھائی, دکھا دو, کوئی حرج نہیں اس کو, وہ جب کہے چیک کر لے, کروا دو. آپ کی شادی سر لو تھی ارینج تھی؟ میری لو میرج تھی. اچھا لو میرج تھی. اب اگر ارینج ہوتی تو میں آپ سے سوال پوچھتا کہ آپ نے پوچھا تھا اپنی بیگم سے کہ تم راضی ہو مجھ سے شادی کرنے پہ؟ آپ کو تصور ہے کہ میں کسی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو مجھ سے شادی کرنے پر راضی نہ ہو؟ آپ تصور بھی نہ آپ کیجیے. نے تو بتا دیے, لیکن میں چاہوں گا ارینج میرج کرنے والوں کو آپ کیا کہیں گے کہ اس سے ایک دفعہ پوچھ لینا چاہیے کہ خدا تمہارے ساتھ زبردستی تو نہیں اس کے ہوگی. پاس شرعی حق اور اختیار ہے, آپ کو لڑکا لڑکی کو بٹھانا چاہیے سامنے. اور نا ایک بٹھان منڈے نو کڑی نال بہایا گیا, کڑی کہندی ہے پتہ ہے آپ میری امی کو بہت پسند آ گئے ہیں, کہتا اپنی امی کو منع کر دو, شادی میں تم سے کروں گا. سر ہماری سوسائٹی میں پھر ایسا کیوں ہے کہ جن ڈراموں میں بے وفائی دکھائی جاتی ہے وہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں, لوگ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ بنیادی طور پہ بہت سارے لوگ بے وفا ہیں, لڑکیوں کے ساتھ بہت بے وفائیاں ہوتی ہیں. لڑکیاں بھی کرتی ہیں لیکن لڑکیوں کے ساتھ خواتین, جو شادی شدہ خواتین ہیں, ان کے ساتھ بہت بے وفائیاں ہوتی ہیں, جھوٹ بولے جاتے ہیں ان کے ساتھ, تو اس لیے ان کو اچھی لگتی ہے. نارملی تو ہمارا جو میجر سیکشن ہے جو ڈرامہ دیکھتا ہے وہ عورت ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ گھر کی کہانی چل رہی ہے. آپ کی شادی فیملی میں تھی یا آؤٹ آف فیملی؟ جی, میرے ماموں کی بیٹی, ہم 3 بھائی ایک ہی گھر میں بھی آئے ہوئے, تینوں بھائی. اچھا, تینوں کی بیویاں بہنیں ہیں آپس میں؟ جی جی, اس لیے ہمارا کبھی بھائیوں میں جھگڑا نہیں ہوتا, بہنوں میں جھگڑا نہیں ہوتا. دونوں طرف ٹھیک ہے, پورا گھر. یہ اللہ کی کرم ہے. نہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میرے ساس اور سسر دنیا کے آئیڈیل ساس اور سسر تھے. میں جب بھی اچھا آدمی لکھتا ہوں, اچھا مرد لکھتا ہوں, اپنے فادر ان لا کو لکھتا ہوں. آپ کے گھر والے میرے ابھی آنسو آ جائیں گے ان کو یاد کر کے. اچھا. اس قدر محبت تھی ان سے, اور ان کو اس قدر محبت تھی مجھ سے. ایسا خاص کیا تھا؟ سب کے ہوتے ہیں. دیکھو, معلوم ہی نہیں تھا کہ وہاں شادی ہوگی. ان کی محبت بہت بچپن سے, مجھے کھلایا کرتے تھے وہ. اچھا. مجھے وہ کندھے پہ بٹھا کے جلیبیاں اور برفی لا کے دیا کرتے تھے. ایون میں بڑا ہو گیا تب بھی ان کو پتا چلتا تھا. ان کا گاؤں میرے ننیال کے گاؤں کے قریب تھا. وہ میری امی کے پھپھی کے ساتھ بیٹے تھے, تو وہ وہاں آ جاتے تھے اور مجھے لے کے جاتے تھے. چل, ہی یوزڈ ٹو کال می گوگی پتر. میں نہیں بھول پایا. اور جب میری آنن فانن ہم نے شادی کی, ون فائن مارننگ میں نے ابا سے کہا کل میں نکاح کروں گا, تو وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی 1 دن ہمیں اور دیتے. اور میرے ماموں نے صرف وہاں مامانی کو یہ کہا تھا کہ دیکھ لیں ذرا غصے والا ہے. لیکن میرے دونوں مامی اور ماموں دونوں اللہ کے فضل سے بڑے راضی گئے ہیں مجھ سے. میرے سسرال کے ہاں کوئی تصور نہیں کہ خلیل الرحمان قمر نے کبھی ان کو ایک ٹکے کا کوئی تکلیف دی ہو. نہ میں نے جہیز لیا, نہ میں جہیز دیتا ہوں. مجھے نفرت, اور وہ بھی نامرد لوگ مرد ہیں جو جہیز لیتے ہیں. میں نے اپنے 3 بچوں کی شادی کی ہے, کوئی نہ ایک بیٹا 2 بیٹیاں, نہ لیا نہ دیا. بلکہ میرے سمدھی نے مجھے کہا, میرے بیٹے کی دفعہ بڑی منت کی اس نے. میں نے کہا چل میں لے لیتا ہوں جہیز, تو ایسا کر اپنی بیٹی سے قیمتی کوئی شے دے دے مجھے, وہ ہے تو میں لے لیتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے میری وہ بہو اتنی قیمتی ہے
کہ اس پر میری جان نچھاور. شی از اے بلیسنگ. آپ کے والدین آسانی سے مان گئے تھے لو میرج پہ؟ یا آپ کو کوئی ٹائم؟ میں ایک طاقتور آدمی تھا گھر میں. اچھا ٹھیک ہے. مجھے ابا نے وہاں جا کے کہا یار وہ کہہ رہے ہیں کل نہیں کر سکتے پرسوں کر لیے. اچھا چلو انہیں کی تھوڑی مان لیں. اور آپ کے گھر میں طاقتور کون ہے؟ میری بیٹیاں. اچھا بہت طاقتور. میری بیوی پھر میرے بیٹے. اچھا آپ نے 2 بیٹیوں کی شادی کی تو آپ نے پوچھا ان سے؟ ہو سکتا ہے. ظاہر ہے نہیں میں چاہ رہا ہوں ویسے امپاسبل ہے بھیا, امپاسبل ہے کہ میں اپنی بیٹیوں سے نہ. میں نے قرآن پہ ہاتھ رکھوا کے پوچھا. میں نے کہا بیٹا مولوی کہتے ہیں پہلے اس بات کا سوال ہوگا, اس کا پہلے بیٹی کا سوال ہوگا, تیری مہربانی مجھے وہاں جواب دینا ہے. وہ باقی سارے سوال جو اس کے حوالے سے نا حقوق کے حوالے سے وہ معاف کر دے گا, یہ نہیں کرے گا, یہ کبھی بھی نہیں کرے گا. اس باپ کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا جو بیٹی کی مرضی کے برخلاف اس کی شادی کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں معاف کرے گا. آپ ایک بچی کی 50-55 سال کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں. اس میں ایک اور بڑے معاملات ہوتے ہیں. آج کل ہمارے ایک جاننے والا ہے قریب کا, اس کا یہ مسئلہ چل رہا ہے کہ اس کے فیملی میں اس کی منگنی ہوئی بچپن میں اس کے چاچو کی بیٹی کے ساتھ. اب وہ ہے جوائنٹ فیملی, سارے اکٹھے رہتے ہیں. اور چچا اور تایا کی لڑائی ہوگی. نہیں ابھی تک وہ اکٹھے ہیں, اور اب وہ شادی وہاں پہ نہیں کرنا چاہ رہا لڑکا, اس کو کوئی اور پسند ہے. لیکن اس کے سارے بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار اگر تو ادھر انکار کرتا ہے تو یہ چچا تایا سب الگ ہو جائیں گے. پہلے اس نے کیوں, جب وہ کب اس کو پتا چلا کہ مجھے یہ لڑکی نہیں چاہیے؟ وہ جس طرح گاؤں میں ہوتا ہے بچپن سے, جب وہ پیدا ہوا تو منگنی ایک بات سنو, ہوتا کیا ہے یہ بچپن کی منگنیاں بڑا گناہ ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک فریق بت پال لیتا ہے اپنے اندر, سمجھو, وہ پوجا کرنے لگتا ہے اس کی. یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے کہا نا جتنے گناہ یہ بڑے کرتے, لیکن اگر وہ نہیں چاہتا, اگر وہ شروع سے ہی نہیں چاہتا تھا, جب سے اس کو شعور آیا ہے تو حق ہے اس کے پاس. اس کو بھی کوئی 3-4 سال سے یا 5 سال سے شاید کوئی نہیں, اس کو ضد کر کے اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے, کروانی چاہیے. ابھی وہ ضد پہ اڑا ہوا ہے, اب اس کے گھر والے لڑکی کی زندگی اجیرن کر دے گا. اس میں نقصان ہی ہو جاتا ہے کہ وہ بچی جو کسی کے نام کے ساتھ مانڈ دی جاتی ہے, اس سے اور لوگ شادی نہیں کرتے, اچھا ور نہیں ملتا ان کو. یہ بڑا بہت ظلم ہے یہ بچپن کی منگنیاں. سر آپ دیکھتے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہی ہوگا, آپ خود بھی, آپ کا تعلق گاؤں سے ہے. وٹا سٹا نہیں, میرا تعلق گاؤں سے نہیں. پہلی بات تو آپ سمجھ جائیے. ٹھیک ہے. نہیں, یہ بات اور بھی کسی جگہ ہوئی. ٹھیک ہے. میرا تعلق پراپر لاہور شہر سے. میں لاہور میں پیدا ہوا. ہاں, میرا ننیال گاؤں میں تھا. ٹھیک ہے. اور میں اسکول کی جو چھٹیاں ہوتی تھی 2-2.5 مہینے کی, وہ میں وہاں گزارتا تھا. کس گاؤں میں؟ پانو پنڈی گاؤں ہے ڈسکا, سیالکوٹ میں. ڈسکا. اچھا, اس لیے آپ کو سیالکوٹ سے بڑی محبت ہے آپ کی. اکثر میں ویڈیوز میں دیکھا ہے آپ وہ بات کرتے تھے اس حوالے سے. گاؤں وغیرہ میں وٹا سٹا کی شادی کا اب خیر کچھ کم ہو گیا, لیکن ابھی بھی جہاں پہ شعور نہیں ہے یا سوشل میڈیا وغیرہ نہیں, دیکھو جی, وٹا سٹا کر کے اگر شادی کرنی ہے نا تو جائز نہیں. لیکن اگر دونوں طرف فریق راضی ہیں, لڑکی لڑکا راضی ہے, تو اٹ از ناٹ کالڈ. نہیں, یہ تو ایک اور بات ہے نا, دونوں طرف راضی ہے وہ نہیں, لیکن طے کر کے جی ادھر سے یہ سوشل ایول ہے. وٹا سٹا سوشل ایول ہے. اس میں بہت ساری لڑکیاں یا بہت سارے لڑکوں کی زندگیاں برباد کی گئی. میں اس کو جائز نہیں مانتا شرعی طور پہ. لکھنے کے علاوہ کیا مشغلہ ہے آپ کا؟ لکھنے کے علاوہ بھی میرا مشغلہ لکھنا ہے. لد گئے وہ دور جب خلیل الرحمان کمر فاختہ اڑایا کرتے تھے. اچھا, پھر بھی کبھی وقت ملے کوئی گیم وغیرہ, کوئی ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں؟ یار کرکٹ کھیلتا تھا, ورنہ 4-6 سال پہلے تو کھیلتا تھا. سگریٹ اتنے پیتا ہوں سانس پھول جاتا ہے. موویز دیکھتے ہیں؟ نہیں. وجہ بھی بتا دیں پھر. رائٹر ہیں. میں چاہتا ہوں کوئی چیز میرے اوپر اثر انداز نہ. مجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, پڑھتا ہوں ان کو, ان کے احساسات کو جاننے اور ان کے لیے ان کے غم میں رونے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے موویز سے کچھ نہیں ملتا. انڈین فلم میں بین ہے پاکستان میں,
آپ کے خیال میں ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہماری بہن ہے تو ان کی کیوں مامے لگتے ہیں یا چلے ان کی فلمیں. لیکن چل تو جاتی ہیں پنجابی فلم جو کینیڈا یا یو کے ہمارے وہاں پہ یہاں بنا کے. جرائم اگر لسٹ بنائیں گے تو بھیا وہ لسٹ تو میرے اور تیرے قد سے اوپر چلی جائے گی. لیکن جب ہماری فلم نہیں چلتی وہاں ان کی کیوں چلے. میں 2006 میں یا 7 میں غالباً پہلی دفعہ بامبے گیا اور پہلا ٹور میرا 10 دن کا تھا. تو میں نے وہاں کوئی بھی چینل چلتا ہوا نہ دیکھا. مجھے بڑا افسوس ہوا. پھر مجھے انڈیا کے ایک سب سے بڑے ڈائریکٹر کا فون آیا 2011 میں. تو 40 منٹ کی گفتگو تھی اور 35 منٹ بعد انہوں نے کہا خلیل صاحب ہم عاجزی سے کہ ہم چھوٹے آدمی ہیں لیکن ہم کسی کو فون کریں تو وہ سن کے خوش ہو جاتا ہے. لیکن مجھے نہیں لگا آپ کے ایکسپریشن سے کہ آپ کو کوئی خوشی ہوئی. میں نے کہا پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کا دنیا میں لاکھوں فین ہیں لیکن میں اتنا بڑا فین ہوں کہ جس دن آپ مجھے ملیں گے میں آپ کے پیر چھوؤں گا. لیکن اس کے ساتھ ہی میں اتنا بڑا پاکستانی ہوں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. ابھی میں جب فون رکھوں گا نا 40 منٹ کی کال کے بعد تو میری بیوی مجھ سے پوچھے گی کہ اتنی لمبی کال کس سے کر رہے تھے, بات کس سے کر رہے تھے. تو میں کہوں گا کہ فلاں تھے اور وہ خوشی سے جھوم اٹھے گی. لیکن آپ سے جب کوئی پوچھے گا نا کہ اتنی لمبی کال تم کس سے کر رہے تھے, بات کس سے کر رہے تھے, اور آپ کہیں گے خلیل الرحمان قمر سے, تو وہ پوچھے گا کون خلیل الرحمان قمر. اس میں میرا قصور نہیں ہے, اس میں آپ کے میڈیا کا قصور ہے. ہاں تو میں جب بامبے اتروں گا نا کام کرنے کے لیے یہاں, تو میں نہیں اتروں گا, پاکستان اترے گا. آپ یہ کام کیجئے, آپ اپنے الیکٹرانک میڈیا اور پریس میڈیا کو بلائیے, اس دن خبر لگوائیے کہ وہ آ رہا ہے. پھر مجھ سے چاہے بامبے کی فٹ پاتھوں پہ بٹھا کے لکھوا لیجیے گا, میں لکھ دوں گا. تو میں یہ کیسے اجازت دے دوں بھیا, میں تیار ہوں, مجھے آئی لو ٹو ورک ود دیم, بٹ میرا پاکستانی مجھے روک دیتا ہے. آپ مجھے آنے دیجیے ہمیں, اور چلو جنیاں تہاڈیاں فلماں چلانے وہ ادھیاں چلا دیو سانو, جنہیں اسی تہاڈے ڈرامے چلائے نے سانو ادھے چلا لین دیو, تانوں لگ پتا جائے لاہور کتھے. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ڈرامے ان سے بہت اچھے ہیں انڈیا سے؟ کئی جگہ ہم بہت اچھے, ہمارا ڈرامہ تو ان کو تو ڈرامہ بنانا ہی نہیں آتا, ڈرامے سے تو تعلق ہی کوئی نہیں ان کا. ڈرامہ تو ہم بناتے ہیں اللہ کے فضل سے, ان کا کیا تعلق ہے ڈرامے سے. اور فلم میں وہ بڑے ہیں اس لیے کہ ہم نے وہ گجروں اور جٹوں پر اور بدماشوں پر فلمیں بنا کے اپنی انڈسٹری کا بیڑا غرق کر دیا. اب ہمیں تو ریجوینیٹ کرنا ہے نا, ہم نے پھر سے زندہ ہونا ہے. تو پھر سے زندہ ہونے میں ایک قیامت گزرتی ہے نا. ہمارے فنکاروں کو وہاں جا کے کام کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے. اچھا, ہاں ان کو بھی اجازت دیجیے, ان کو بھی آنے دیجیے, ہمیں بھی جانے دیجیے. آئی وڈ لو اٹ. مجھے انڈین برابری سے کم, انڈیا سے مسئلہ نہیں ہے آپ کو, مسئلہ برابری کی وجہ سے. پاکستان سے زیادہ فین وہاں ہیں, مجھے محبت ہے, عشق ہے ان سے, لیکن بھیا اصولوں پر سودے بازی نہیں ہوگی. میں اس محبت کو اپنے سینے میں دفنا کر دنیا سے چلا جاؤں گا, لیکن کام برابری پر کروں گا. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کو اپنا اصول توڑنا پڑا ہو کسی کی وجہ سے؟ یاد کرنا پڑے گا, اور 2-3 سال لگ جائیں گے مجھے یاد کرتے ہوئے. جہاں نیپوٹزم میں میں اپنے اصول نہیں توڑتا, نو نیپوٹزم ان لائف. اخلاق میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اگلے چند منٹوں میں معافی مانگ لیتا ہوں, اور باقاعدہ معافی کہتا ہوں, سوری نہیں کہتا. اور
किसी के हक मारने का तस्वुर नहीं मेरे यहाँ। मैं हर उस आदमी को ओन करता हूं जिस मिट्टी से बिलोंग करता है, चाहे वो मुझे गाली दे रहा हो। तो कैसे हो सकता है कि मैं प्रिंसिपल्स पर सौदेबाजी कर जाऊं? हराम मुझे पुलिस खिला सकती है, वरना नहीं खा सकता। जब आपको ड्रामा लिख रहे होते हैं, आपको किसी कोई प्रोजेक्ट मिला कि आपने ये ड्रामा लिखना है, तो क्या वो लोग आपको डिक्टेट भी करते हैं कि जी ऐसे ऐसे, या आप कहते हैं बस मुझे मौजू बता दिया अब लिखूंगा मैं, तो मुझे बता नहीं सकते ऐसा कि मैं कुछ क्या शख्स लिखूं? जिस दिन पैदा होगा जो मुझे डिक्टेट करेगा, या मैं दुनिया में नहीं हूंगा या वो दुनिया में नहीं होगा। आई वुड प्रेफर टू डाई। अच्छा, इसकी रीजन क्या है? इतना इस मामले कैसे में थोड़ा डिक्टेशन? डिक्टेशन से मुराद एक बंदे को अल्लाह ने दे के भेजा हुआ है। हाँ, तुम क्या मुझे बता रहे हो बेवकूफाना कैसे सवाल लिखना कर है? रहे हो? ये सारे अच्छे सवाल करते करते नहीं कोई नहीं, ये भी चलेगा, ऐसे ही हाँ। चलेगा जो आप जवाब दे रहे हैं, ये भी मुझे चलेगा। अल्लाह ने देकर भेजा हुआ है, आप मुझे कैसे डिक्टेट करेंगे? कौन है आप? अपना प्रोफाइल दीजिए ना मुझे। हाँ ज़ाहिर है, जो आपसे लिखवा रहा है वो खुद नहीं लिख सकते, इसलिए आपसे लिखवा रहा है। ऑफ कोर्स, तो सो सिंपल यार। मैं तरखान के पास बैठ जाऊं और उसको सजेस्ट करने लगूं कि इथों काड़ ते उथों काड़, क्या बच्चों वाली बाहर करते हैं? मैं कभी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करता। कभी हुआ ऐसा आपके साथ, किसी ने ऐसा किया और फिर आगे तो जो उसके साथ हुई होगी वो तो ठीक है। कोई कहानी लेकर आ जाए, मुझे उस पर गुस्सा चढ़ जाता है। अच्छा, हाँ, नो, कहानी मुझे अल्लाह ने दी हुई है, मेरे साथ सिर्फ ये डील करनी होती है कि ड्रामा लिखना है, और एडवांस देने के बाद मुझसे पूछते हैं नाम क्या होगा, फिर मैं नाम बताता हूँ आफ्टर फ्यू डेज। किसी को नहीं मुझे नहीं मालूम होता। मैं एक एपिसोड लिख लेता हूँ तो अगले का मुझे नहीं मालूम होता। मुझे जैसे अल्लाह देता है मैं वैसे लिख देता हूँ। तो ये तसव्वुर क्यों? ये सवाल होना ही नहीं चाहिए। आपकी जुर्रत है, आप किसी भी राइटर से, खलीलुर रहमान कमर ना हो, कोई भी राइटर, हाँ कोई भी राइटर, कैसे आपको उसको हायर क्यों कर रहे हैं कि आपको लिखना नहीं आता? तो अपनी नालायकी उसके ऊपर तो ना थोपिए ना। हाँ, या फिर लिखो, क्यों पैसे देते हो इतने मुझे? आप लिख लो, चलाओ फिर कार बैग। सर हमारे सोसाइटी में माँ पे तो बहुत बात होती है, लेकिन बाप के किरदार पे बहुत कम बात होती है। उसके बारे में मैं चाह रहा हूँ आज आप बाप के मौजू पे बात करें, बाप का औलाद का देखो रिश्ता। बाप को ना लाशौरी तौर पर माओ ने विलन बना दिया घर पे। वो बेचारा सुबह काम करने के लिए निकलता है, पैसे बच्चे को माँ देती है, कमाए उसने, खाना बच्चों को माँ देती है, कपड़े धो के इस्त्री करके माँ देती है, और जब बच्चे शरारतें करते उसको आला दे तेरे प्यो नु, और जो आला है तेरे प्यो नु ना वो विलन बन गया है। अब वो घर में आया है थका मांदा, आते उसको शिकायतें लगाई, आज नया कीता जे, आज नया कीता जे। वो डर रहे होते उसे, उसको एक विलेनिश रूप दे दिया गया। नतीजा ये होता है कि वो सारी उम्र पिसता है, कमाई करके बच्चों को कैरी डब्बा खरीद के देता है, वो पीछे लुका लेते। ये हमारी माँ की दुआ है। मैंने बाप पर एक नज़्म लिखी, प्लीज। मैं बाप हूं मैंने ख्वाब बेचे, तो ख्वाब सबके खरीद लाया। वाह। मैं बाप हूं मैंने ख्वाब बेचे, तो ख्वाब सबके खरीद लाया। मैं वो हूं जिसने अजाब झेले, तो आप लोगों ने चैन पाया। मुझे जो बदले में मिल रहा है, सिला ये क्या है, इनाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। वाह वाह वाह। कभी सुनो मुझसे लाडलो तुम, मेरा फसाना मेरी कहानी। कभी तो पूछो कहाँ गई है, मेरी वो रंगों भरी जवानी। वाह। तो याद रखना तुम्हारी खातिर, तुम्हारे बचपन पे वार दी है। वाह वाह। तुम्हें मैं पहले जवान कर लूं, ये करते करते गुजार दी है। वाह। गुजर गई है तो सोचता हूं, गुजर रही है जो शाम क्या है, मेरा बताओ मकाम क्या है। क्या बात है। बस सर। पंजाबी में भी आपने लिखा कुछ? यहाँ मेरी बड़ी मशहूर फिल्म है निकी जी। हाँ,
نہیں پوئٹری وغیرہ کو کچھ پنجابی میں عطا کیجیے. کچھ روز گزار کے جنت وچ واہ سب درشن کر لے ہوراں دے, واہ 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 واہ. جدوں پی لے جام انگوراں دے, ایک بابے غم نال آہ پری, واہ نالے بات کہی ایک صاف کھری, ایتھے ٹشن بڑے نالے ٹور بھی ہے, جو لب نے ساں او دور بھی ہے, پر میرے آ مولا دس مینوں کوئی جنت تیری ہور بھی ہے, واہ جتھے وسدے نے سب دل والے, جتھے دستا شہر لاہور بھی ہے. خلیل صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, بڑا مزہ آیا, بڑی مجھے بھی بہترین بڑا مزہ ڈسکشن رہی پہلے کی طرح. لاسٹ پہ وہی ہمارا فارمیٹ ہوتا ہے, کوئی میسج دے دیں نوجوان نسل کو, بڑی پریشان ہے, سارے ڈپریشن میں ہیں. وہ اس تمہارے انٹرویو پر بڑی کانٹروورسی آئے گی, اور میں ان کو سب کو بتا دیجیے گا, میں تیار کھڑا ہوں جواب دینے کے لیے. اچھا چلیں جی, زبردست. اوکے سر, تھینک یو ویری مچ. اللہ